پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب تو اس فیصلے کے بعد بطور قانون دان بھی یہ بتائیے گا کہ آپ کے اراکین تو اب قومی اسمبلی میں بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو گئے، تو قومی اسمبلی میں بھی آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، قومی اسمبلی کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں ہوئے۔ اگر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ دیکھ لیا جائے اور اس کے اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ کو ایک واضح پکچر میں صرف آدھے منٹ کے اندر ہی بتا دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا، الیکشن کمیشن کی بدنیتی تھی کہ ہمارے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ جب آزاد کیا تو ڈیفینیٹلی ووٹ تو عمران خان کو ملا، اور یہ بات سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کر لی اپنے فیصلے کے اندر کہ یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی تھی۔ بہرحال 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کے بعد ہم مقررہ وقت کے اندر کسی جماعت کو ہم نے جوائن کرنا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد کیا ہوا تھا، تو ہم نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی نکالا، اور جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی ہمارا یہ نوٹیفائی ہوا ہے۔ تو اس روح سے ہمارے اس وقت ممبر جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا بھی الیکشن کے اندر بطور سنی اتحاد کونسل کے اپنا انہوں نے فارم جمع کروایا، ان کو بھی آزاد آرو نے کیا۔ اسی طرح جو فیصل امین ہیں گنڈا پور، وہ بھی سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ ایک MP بھی ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، جماعت ہے، وہاں پہ موجود ہے، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آزاد ہے۔ تو اس فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ یہ تمام لوگ آزاد ہو گئے۔ ہم نے مقررہ وقت کے اندر پارٹی کو جوائن کیا ہے، تو ہم آزاد نہیں ہیں، اور جب ہمیں فیصلے کی کاپی ملے گی، کیونکہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے کہ 12 دستخطوں کے ساتھ کاپی ہمیں فراہم کی جائے، اس کے بعد ہم لیگل ریمیڈی اویل کریں گے، اور لیگل کمیٹی کا میں ممبر ہوں، وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم آگے کس طرف بڑھیں گے اور کس کی ہم تشریح کی طرف جائیں گے یا کیا کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مطلب سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ رجوع کرتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں کاپی دی جائے نا، اس کے بعد ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ میں وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پہلے سے کوئی پلان بنا کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم ضرور کوئی نہ کوئی لیگل آپشن اڈاپٹ کریں گے۔ اچھا، لیکن نعیم صاحب، آپ نے کہا کہ اب محرم کے بعد آپ تحریک چلائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک خط جو کل سے میڈیا پہ چل رہا ہے، جو آپ ہی کے اراکین کی جانب سے لکھا گیا ہے، جس میں قیادت پر زور دیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، تو کیا مذاکرات کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، میں خود شاہ محمود قریشی صاحب سے ملا تھا، دیگر لوگوں سے بھی ملا تھا، جیل کے اندر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشدہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو اعجاز چوہدری صاحب ہیں، مصرف راشی میں ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، سب سے میں ملا تھا، اور ان کی مختلف جو اوپینین تھی وہ میں نے پارٹی کو بھی دی تھی، اور آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے گفتگو کی ہے، جس کا میں نے کرکس یہی نکالا ہے کہ وہ ان تک ایک تو معلومات کی جو رسائی ہے وہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تک آگاہ کی جائے، چیئرمین صاحب بھی آئیں اور سیکرٹری جنرل صاحب بھی آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انپٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، اور خان صاحب سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، خان صاحب سے مل کے اپنا موقف دیں گے، ان کا لیں گے، اس کے بعد وہ مطمئن بھی ہوں گے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، اور انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بڑا واضح کہا ہے کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ہم بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ احتجاج ہی کرنا ہے، ادروائز ہمارا دل یہ ہے کہ کوئی بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے تو وہ ہماری ملاقات کی اجازت دلوائی جائے، اور ہم جا کر خان صاحب سے مشاورت کریں، ان کو اپنا انپٹ دیں، اور ان سے جو گائیڈنس ہیں وہ لیں، تاکہ عوام تک ہم کوئی بھی فیصلہ لے کر آگے بڑھ سکیں، اور اگر اس کا راستہ جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے تو وہ بیسٹ آپشن ہے، اور اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر تو ہمارے لیے احتجاج والی آپشن ہے، اور پھر ہم اسے انڈورس لے کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک آخری سوال ہوگا نعیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے دوبارہ سے کچھ باتیں چل رہی ہیں، زلفی بخاری صاحب کا ہم نے سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ بھی دیکھی، اس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا ویٹ جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، اس حوالے سے علیمہ صاحبہ یا جنہوں نے ملاقات کی ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ واقعی ان کی صحت خراب ہے یا یہ رومرز ہیں؟ جی، کل خان صاحب کی جو 2 بہنیں ہیں، عظمیٰ خانم اور نورین خان، ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا خان صاحب سے کہ آپ کا ویٹ کم ہو گیا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے مجھے پابند رکھیں گے اور 2 گھنٹے چھوڑیں گے،
تو ڈیفینیٹلی قید ہے، گرمی ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جس طرح مہینے جولائی کا مہینہ، اگست، جس طرح اس میں ہیٹ ہے اور جو ٹمپریچر باہر بھی ہے، اور وہاں نہ اے سی کی سہولت ہے، خان صاحب تک رسائی نہیں ہے، بچوں سے بات نہیں کر پاتے، ان تک ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، وکلا نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے رہنما نہیں جا پا رہے، وہ بالکل آئسولیشن کے اندر ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ان کا ویٹ کم ہوا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا، ادروائز انہوں نے تو کوئی کلیم نہیں کی. اور ساتھ جو اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ ان سے بچوں کی بات ضروری ہے، ان تک ڈاکٹر کی رسائی ضروری ہے، جو کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں. ان کو بنیادی جو سہولتیں ہیں ان کی وہ نہیں دی جا رہی، اور ہم اس چیز کا بار بار مطالبہ کریں. نواز شریف 150 لوگوں سے ملتے تھے، ڈاکٹرز باہر سے جاتے تھے، ہر طرح کی سہولت تھی، اور وہ تو چند ہفتوں کے اندر ہی پھر اس بات کے اوپر گڑ گڑا رہے تھے کہ ہمیں باہر بھجوا دیے جائے اور پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، وہ اپنے موقع پر قائم ہیں کیونکہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ سارے حربے کر کے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو اسی طرح سے اذیت کے اندر رکھ کے، یعنی ان کے اوپر سختیاں کر کے یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو توڑ لیں، تو یہ ان کی بھول ہے. ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. عمران خان کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. جب پارٹی کال دے گی انشاءاللہ تعالی، میں اور میرے ساتھ دیگر جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ٹھیک ہے انشاءاللہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کریں گے اور پاکستان کی خاطر ہم لڑیں گے. چلیں ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، نعیم میرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم بریک لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد جو JUIF کا موقف ہے وہ سننے کے لیے حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے.